یہ کہانی ہے 3 معصوم بہنوں کی، ایسی بہنیں جن کی دنیا ان کی ماں اور باپ کے سائے تلے تھی، مگر غربت کے اندھیروں نے ان کی خوشیوں کو چھین لیا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے، بارش کی بوندیں پرانی چھت سے ٹپک رہی تھیں۔ کمرے میں صرف ایک مدھم دیا جل رہا تھا جو غربت کی طرح ٹمٹما رہا تھا۔ ایک پرانے بستر پر زینب کی ماں لیٹی تھی، اس کی سانسیں دھیمی ہوتی جا رہی تھیں، چہرہ زرد ہو چکا تھا، آنکھیں نیم بند، جیسے ہر لمحہ زندگی سے دور جا رہی ہو۔ زینب صرف 18 سال کی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں معصومیت کے ساتھ ایک عجیب سی فکر تھی۔ زینب اپنی ماں کے پاس بیٹھی، ماں کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی اور ہر بار دل ہی دل میں دعا کرتی، یا اللہ میری ماں کو ٹھیک کر دے۔ چھوٹی بہن عائشہ زینب کا بازو پکڑ کر سسک رہی تھی، آپی اماں ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ زینب نے عائشہ کی طرف دیکھا، اپنے آنسو پونچھے اور زبردستی مسکرائی، ہاں عائشہ، ہماری ماں ہم سے دور نہیں جائے گی۔ لیکن وہ جانتی تھی یہ صرف ایک تسلی ہے، سچ کچھ اور تھا۔ ان کا باپ تھکا ہارا بوجھل قدموں سے آ رہا تھا، مزدوری کی مشقت نے اس کے چہرے پر گہری لکیریں ڈال دی تھیں۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، ماں کی دھیمی سانسیں، بہنوں کی سسکیاں اور باپ کے لرزتے ہاتھ، جیسے سب کچھ ایک آزمائش میں قید ہو چکا ہو۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ہر چیز خاموش تھی سوائے ایک ماں کی مدھم سانسوں کے، اور پھر اچانک وہ سانسیں بھی رک گئیں۔ زینب کا دل جیسے رک گیا ہو، وہ گھبرا کر ماں کے چہرے کے قریب آئی، اس کے ہاتھ تھامے اور کانپتی آواز میں بولی، اماں اماں پلیز آنکھیں کھولو۔ لیکن ماں کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں، زندگی کی ڈور ٹوٹ چکی تھی۔ عائشہ روتی ہوئی زینب سے لپٹ گئی، آپی اماں ہمیں چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ فاطمہ خاموش تھی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ رات طویل تھی، دکھوں سے بھری ہوئی، خاموشی میں چیختی ہوئی۔ کمرہ غموں سے بھرا تھا، ہر دیوار گواہ تھی کہ آج 3 معصوم بیٹیوں کا سہارا چھن گیا۔ اگلی صبح تینوں بہنیں ماں کی قبر کے پاس، زینب اپنی چھوٹی بہنوں کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی۔ ان کا باپ خاموشی سے ایک طرف بیٹھا تھا، آنکھوں میں افسوس اور بے بسی لیے ہوئے۔ بارش کی ہلکی بوندیں گر رہی تھیں، جیسے آسمان بھی رو رہا ہو۔ زینب نے دل ہی دل میں وعدہ کیا، اماں میں اپنی بہنوں کو کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دوں گی۔ فاطمہ نے زینب کی طرف دیکھا، آپی کیا ہم واقعی اکیلے رہ گئے ہیں؟ زینب مضبوط لہجے میں بولی، میں اماں کی طرح تم دونوں کا خیال رکھوں گی، تمہیں کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دوں گی۔ ان کا والد دن رات مزدوری کرتا، لیکن گھر میں فاقے ہونے لگے، غربت کا سایہ مزید گہرا ہو گیا۔ زینب نے خود محنت کرنے کا فیصلہ کیا۔ زینب اپنے والد کے پاس جا کر بولی، ابا میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ والد نے زینب سے کہا، بیٹی تم ابھی بہت چھوٹی ہو، یہ سب بوجھ تم پر ڈالنا مناسب نہیں۔ زینب مسکرائی، لیکن اس مسکراہٹ میں چھپا دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ ابا اماں کے بعد میں ہی تو ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ کام کروں گی۔ صبح ہوتے ہی زینب نے ایک امیر خاندان کے گھر نوکری کر لی۔ وہ دن بھر برتن دھوتی، جھاڑو لگاتی اور کپڑے سینا شروع کر دیے، تاکہ اپنی بہنوں کی ضروریات پوری کر سکے۔ زینب اپنے آپ سے کہتی، میں ہر مشکل جھیل لوں گی، مگر اپنی بہنوں کو پڑھا کر ایک دن کامیاب بناؤں گی۔ زینب اپنی کمائی سے بہنوں کے لیے کتابیں خریدتی اور انہیں رات کو خود پڑھاتی، جبکہ وہ خود بغیر پڑھے کام کرتی تھی۔
چھوٹی بہن عائشہ معصومیت سے زینب کو بولتی ہے، آپی آپ بھی ہمارے ساتھ اسکول کیوں نہیں جاتی؟ زینب مسکرا کر جواب دیتی ہے، بیٹا میری پڑھائی تم دونوں کی کامیابی میں ہے۔ زندگی نے ان تینوں بہنوں کو ایک کٹھن موڑ پر لا کھڑا کیا۔ ان کا واحد سہارا ان کے والد بھی بیمار پڑ گئے۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ گھر کے حالات مزید خراب ہو گئے، مگر زینب نے ہار نہ مانی۔ زینب خود سے کہتی، یہ وقت بھی گزر جائے گا، میں ابا اور بہنوں کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑوں گی۔ آخر کار سالوں کی محنت کے بعد وہ دن آ گیا جب فاطمہ نے سفید کوٹ پہنا، ڈاکٹر بنی اور اپنی پہلی تنخواہ زینب کے ہاتھ میں رکھتی ہے۔ فاطمہ نے روتے ہوئے زینب کا ہاتھ تھاما، آپی یہ سفید کوٹ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آپ نے میرے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، اب میری باری ہے۔ آپی آج کے بعد آپ کو کبھی کام نہیں کرنا پڑے گا، آپ بس آرام کریں گی۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فاطمہ میری خوشی تو تمہاری کامیابی میں ہے۔ زینب کی بہن عائشہ بھی ایک کامیاب ٹیچر بن گئی اور گاؤں کے غریب بچوں کو پڑھانے لگی۔ عائشہ زینب کو دیکھ کر کہتی، آپی یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج میں دوسروں کی زندگی بدل رہی ہوں۔ میں آپ کے نقش قدم پر چل کر ان بچوں کی مدد کروں گی جو کل ہم جیسے تھے۔ یہ آپ ہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج میں دوسروں کی زندگی بدل رہی ہوں۔ عائشہ اپنی پہلی تنخواہ سے اپنے باپ کا مکمل علاج کرواتی ہے۔ باپ صحت مند ہو کر بیٹیوں کو دعائیں دیتا ہے۔ باپ مسکراتے ہوئے کہتا ہے، بیٹیوں تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ فاطمہ اور عائشہ زینب کے لیے ایک خوبصورت جوڑا اور زیور خرید کر لاتی ہیں۔ فاطمہ نے زینب کے ہاتھ میں نیا لباس تھمایا، آپی آج ہماری ماں کی جگہ آپ ہیں۔ آپی آج ہم آپ کو وہ عزت دینا چاہتے ہیں جس کی آپ حقدار ہیں۔ زینب آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی، تم دونوں ہی میری سب سے بڑی دولت ہو۔ فاطمہ اور عائشہ زینب کی شادی کروانے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ایک نیک دل شخص جو اس کی قربانیوں کی قدر کرتا تھا زینب کا رشتہ مانگتا ہے۔ زینب کی نظریں باپ کی طرف تھیں، فاطمہ اور عائشہ خوشی سے مسکرا رہی تھیں۔ ایک سادہ مگر خوبصورت نکاح کی تقریب تھی۔ زینب دلہن کے روپ میں شرمائے مگر خوش۔ اس کا دولہا ایک نیک دل انسان تھا جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نیک دل شخص زینب کو کہتا ہے، زینب میں آپ کی قربانیوں کا دل سے احترام کرتا ہوں اور آپ کو زندگی بھر خوش رکھنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ زینب مسکراتے ہوئے بولی، میرے رب نے میری ہر دعا قبول کی ہے، بے شک اللہ ہی سب کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ کچھ سال بعد زینب ایک چٹائی پر بیٹھی اپنی بہنوں کے بچوں کو کہانیاں سنا رہی تھی۔ بچے خوشی سے اس کے گرد بیٹھے تھے جبکہ بہنیں کچھ فاصلے پر کھڑی خوشی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ ایک شفیق ماں کی طرح ان کا خیال رکھتی ہے۔ زینب مسکرا کر کہتی ہے، میری بہنوں کے بچے بھی میرے ہی بچے ہیں۔ تمام بہنیں، ان کا والد اور ان کے شوہر ایک خوبصورت کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ غربت کا وہ اندھیرا جو ان کے بچپن میں تھا اب وہ خوشحالی میں بدل چکا تھا۔ زینب آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے جیسے اپنی ماں کو اپنی کامیابی کی خوشخبری دے رہی ہو۔ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ غربت اور پریشانیوں نے زینب کے حوصلے کو توڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی ہمت اور قربانیوں نے ثابت کیا کہ حالات چاہے کتنے بھی برے کیوں نہ ہوں، اگر ہم محنت کریں اور صبر رکھیں تو اچھے دن ضرور آتے ہیں۔
یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم خلوص، محنت اور قربانی سے زندگی گزاریں تو مشکلات ختم ہو جاتی ہیں اور زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو۔ زینب کی بہن جب خود کامیاب ہوئی تو اس نے گاؤں کے غریب بچوں کو پڑھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی کامیابی کا فائدہ دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے۔